موجودہ دور میں کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اس ضرورت کو ملک بھر میں قائم قومی اردو کونسل کے مراکز بڑی خوبی سے پورا کرنے میں سرگرم ہیں۔ ریاست بہار کے معروف قومی، مذہبی و سماجی ادارہ شریعہ کی مرکزی دفتر میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا کمپیوٹر سینٹر اقتصادی طور پر پچھڑے ہوئے طبقوں میں جدید تعلیم کی شمع روشن کر رہا ہے اور معاشی اعتبار سے کمزور طلباء کو روزگار کی فراہمی کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ پٹنہ شہر میں 11 سال پہلے قائم کیے گئے اس سینٹر سے اب تک تقریباً 600 طالب علم کمپیوٹر کی تربیت حاصل کر کے روزگار سے جڑ چکے ہیں اور اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ کے ادارے شریعہ کے مرکزی دفتر میں NCPUL کا یہ سینٹر 2008 میں قائم کیا گیا تھا۔ پٹنہ کے اشوک راج پتھ پر اس سینٹر میں زیادہ تر غریب طالب علم کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ادارہ مالی اعتبار سے کمزور طلباء کو داخلے میں ترجیح دیتا ہے۔ اس مرکز سے اب تک 600 سے زیادہ نوجوان طلباء کمپیوٹر کا یہ کورس مکمل کر چکے ہیں اور ان میں سے متعدد افراد کو مختلف جگہوں پر یا تو ملازمت مل چکی ہے یا وہ خود اپنا کاروبار کر کے ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ جو اس کا رزلٹ آ رہا ہے وہ بہت ہی بہتر اور بہت ہی مفید اور کارآمد ہے۔ ہر سال دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ اتنے بڑھ جاتے ہیں، جو ایڈمیشن کا کوٹا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جاتا، اور ہر اسٹوڈنٹ اور طلبہ کے زبان سے یہی بات سننے کو ملتی ہے کہ جو پریکٹیکل اور جو تھیوری کے روپ میں یہاں مل جاتا ہے وہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں نہیں مل پاتا، اور اس کے اثرات دکھے بھی۔ یہاں سے جتنے لوگ پڑھ کر کے نکلے وہ کسی جاب میں، کسی اچھے جگہ میں سیٹلمنٹ ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر لائن سے ہو یا تو پھر ٹیکنیکل لائن سے ہو یا تو پھر علمی ایجوکیشن کی طرف لوگوں کو جاگروک کرنا ہو، ان تمام محور پر یہ گردش کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دور حاضر میں کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت بن گیا ہے۔ یہ سینٹر اس ضرورت کو بخوبی پورا کر رہا ہے۔ سینٹر سے کمپیوٹر کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد ان طالب علموں نے ذریعہ معاش حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر کی تربیت کا یہ 1 سالہ کورس مکمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ عام تجارتی ادارے اس کورس کے لیے اچھی خاصی موٹی فیس لیتے ہیں، لیکن قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے مراکز میں معمولی فیس لے کر زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں اردو کی تعلیم کا بھی مکمل انتظام رہتا ہے۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں پر توجہ دی جائے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو ان کو پریکٹیکل کرنے میں سمجھ میں نہیں آئے تو ہم لوگوں کی پوری سہایتا، پوری ہیلپ رہتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اس سینٹر میں کمپیوٹر کی تربیت اور اردو کی تعلیم دینے والے ماہر اساتذہ طالب علموں کا جوش و جذبہ دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے میں دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ قومی اردو کونسل کے شکر گزار بھی رہتے ہیں۔ اکنامیکل ویک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ جو ادر انسٹیٹیوٹ سے بہت کم پیسے میں 1 ایئر کا ڈپلوما یہ کورس کراتی ہے یہ انسٹیٹیوٹ، اور یہ NCPUL سے رجسٹرڈ ہے، NCPUL ہے، اور یہ بہت اچھی ہے۔ اس میں اردو ٹائپنگ بھی ہوتی ہے اور ایز ویل ایز انگلش بھی ٹائپنگ ہوتی ہے، تو یہ بہت اچھا چیز ہے۔ یہاں بہت اچھے سے سکھایا جاتا ہے ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن۔ آگے چل کر کچھ بھی فیوچر میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے۔ آج لڑکا ہو یا لڑکیاں، آگے کی امید جاگتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، تو میرا بھی حوصلہ دل میں بلند ہوا کہ انشاءاللہ ہم بھی اب کمپیوٹر سیکھیں۔ تو ویسے ہم سیکھنے کے لیے آئے یہاں، اور الحمدللہ یہاں سے اچھا پروگریس ہم لوگ کو مل رہا ہے۔ آگے چل کے ہم کو کمپٹیشن میں، کسی بھی طرح کا کمپٹیشن میں ہم کو کافی یہ نالج ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے چل کے مجھے جاب بھی اچھے سے پرووائڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مل سکتا ہے مجھے اس کی مدد سے، اگر میں اچھے سے یہ ورک کرتا ہوں تو۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں کافی اچھے سے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پریکٹیکل بھی، تھیوری بھی کافی اچھے سے، اور کافی اچھے سے سمجھ میں بھی آتا ہے۔ قومی اردو کونسل کے اس سینٹر میں طلباء کو صرف کمپیوٹر کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، انہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے نصاب کے مطابق اردو اور انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکیں۔
इस शेर में गालिब अपने दुनिया से कूच करने के बाद के हालात को बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में जब लोग उनको याद करेंगे तो कहेंगे कि हालांकि गालिब को गुजरे हुए एक तवील अरसा हो गया, मगर इसकी याद अब भी ज़हनों में ताज़ा है। खास तौर पर इसका हर बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। नाज़रीन, बात करते हैं एक शख्सियत की। इस साल सिविल सर्विसेज में कामयाबी हासिल करने वाले ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम उर्दू ज़बान में हासिल की। इन्हीं में से एक नाम गौहर हसन का है। रियासत बिहार के जिला चंपारण के मोतिहारी से ताल्लुक रखने वाले गौहर हसन की पैदाइश एक इल्मी और अदबी घराने में हुई, जहां के माहौल में उर्दू रची बसी हुई थी। गौहर हसन ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में उर्दू अदब के मजमून को लेकर तैयारी की और 137वां मकाम हासिल किया। आगे चलकर वो मुल्क और कौम की खिदमत के साथ उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए ग्रां कद्र खिदमात अंजाम देना चाहते हैं। जो लोग जिंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह जाते हैं, उन्हें जिंदगी से कई शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी हर शख्स को कोई ना कोई मौका जरूर देती है। शर्त यह है कि आप उस मौके का फायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार करते हैं। हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराते हैं जिसने इस दौड़ में आगे निकलने के लिए खुद को तैयार किया और इस जिद्दोजहद में उर्दू जुबान को अपना सहारा बनाया। ये हैं बिहार के मशहूर और तारीखी जिला चंपारण के रहने वाले गौहर हसन। गौहर हसन ने अपने बारे में बुनियादी मालूमात और इब्तिदाई तालीम की तफसीलात का जिक्र करते हुए बताया। मेरा ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में एक ज़िला चंपारण है, तो चंपारण में मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ और शुरू के कुछ सालों में वहाँ पढ़ा। फिर मैं अपने बड़े अब्बी के पास, जो कि बिहार में ही समस्तीपुर ज़िले में वो प्रोफेसर थे, तो मैं उनके पास चला गया। तो वहाँ पे मेरी तालीम का सिलसिला जारी रहा और 7वीं 8वीं क्लास तक मैं वहाँ रहा। फिर वो रिटायर होके वापस आए तो मैं भी उनके साथ साथ वापस मोतिहारी आ गया और फिर मैंने 10th क्लास तक वहाँ पे एक इक़रा स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। गौहर हसन को सबसे बड़ी तहरीक अपने घर के माहौल से मिली। इसी माहौल ने उनके दिल में आला तालीम हासिल करने का ज़ौक़ और शौक पैदा किया। हमारे ख़ानदान में पूरा जो फोकस होता था वो पढ़ाई पे ही होता था। शुरू से ही जो है हमें यही बताया जाता था कि जो तुम्हारा मुस्तक़बिल है, जो तुम्हें रास्ता इख्तियार करना है, वो पढ़ाई के ज़रिए ही करना है। तो ये चीज़ हमारे जहन में कहीं जहन नशी कर दी गई थी कि आपको जो है वो इसी तरह से पढ़ना है। तो बचपन से ही जो है हम लोग के घर में पढ़ाई का पूरा तालीम का माहौल था। तालीम के हुसूल में यूं तो असातिज़ा के अलावा घर के सभी लोगों से गौहर हसन को मदद मिली, मगर बड़ी बहन ने उन्हें सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मेरी बड़ी सिस्टर जो थी, शी वॉज एक्सेलेंट इन स्टडीज सिंस चाइल्डहुड। बहुत अच्छी थी वो पढ़ने में, तो हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह से वो सामने में रहती थी हमेशा। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में डिप्लोमा करने के बाद गौहर हसन ने एक कंपनी में मुलाजमत की और वहीं सिविल सर्विसेज में जाने के लिए यूपीएससी के इम्तिहान में बैठने का ख्याल आया। कंपनी में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ अपने इस जॉब से, अपने इस काम से जो मैं वहाँ पे कर रहा था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, इसके अलावा कुछ और कोशिश करनी चाहिए ज़िंदगी में। तो फिर धीरे धीरे एक जहन बनाया कि सिविल सर्विसेज है जो आपकी बहुत वाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गौहर हसन ने उर्दू जुबान की मदद लेने का फैसला कर लिया। हालांकि उनकी उर्दू तालीम वाजिबी किस्म की थी, इसके बावजूद उर्दू के जादू ने उन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। सिविल सर्विसेज में एक दूसरी चीज़ होती है कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना पड़ता है।
تو میرے پاس جیسے میں نے جو گریجویشن انجینئرنگ میں کیا تھا کمپیوٹر انجینئرنگ میں، تو وہ کمپیوٹر انجینئرنگ کا سبجیکٹ تھا نہیں، تو مجھے جو ہے وہ کوئی نیا سبجیکٹ لینا تھا جس کے ذریعے. تو پھر میں نے سوچا کہ کیا سبجیکٹ لے سکتا ہوں، چونکہ گھر میں ایک اردو کا ماحول رہا تھا. حالانکہ مجھے اردو بہت زیادہ نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ میرے دادا جان جو تھے وہ اردو کے تھے، تو اس طرح سے تھوڑا زبان پہ یا بولی پہ ایک اردو کا اثر تھا. تو مجھے پھر احساس ہوا کہ شاید اردو بھی لیا جا سکتا ہے، ایک آپشن ہے. تو اردو پڑھتے پڑھتے مجھے ایک لطف سا اس میں پیدا ہونے لگا. دھیرے دھیرے میں وہ چیزیں بھی پڑھنے لگا جو سلیبس کے اندر پرسکرائب نہیں تھی. تو ظاہر ایک شوق پیدا ہو گیا. میں کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے بھی میں کنٹریبیوٹ پہلے تو میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا، اردو میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکوں، زیادہ سے زیادہ تعلیم لے سکوں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں جس پلیٹ فارم پہ، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اردو کو فروغ حاصل ہو. گوہر حسن نے اردو کی مدد سے UPSC کے امتحان میں کامیابی حاصل کی اور اب بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے سرگرم عمل ہے. اپنی موجودہ کامیابی سے گوہر حسن پوری طرح سے مطمئن نہیں ہے اور اپنے مستقبل کو مزید تابناک بنانے کے لیے ان کا سفر ابھی جاری ہے. ابھی جو رزلٹ آیا اس میں الحمدللہ میری 137th رینک آئی ہے UPSC میں، تو جس میں انشاءاللہ مجھے انڈین پولیس سروس IPS ملے گا. تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ایک بار اور ایگزام دوں گا، اور اگر میری رینک ٹاپ 100 میں انشاءاللہ آ جاتی ہے تو جس سے مجھے IAS مل جائے گا. حالانکہ IPS بھی بہت اچھی سروس ہے، لیکن چونکہ ایک خواہش میری رہی ہے IAS کی، تو میں ایک بار اور کوشش کروں گا. تو اس کے بعد سے پھر پریلمس اور مینس کا ایگزام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹریننگ شروع ہوتی ہے، جو IPS کی ٹریننگ حیدرآباد میں ہوتی ہے، پھر وہاں جائیں گے. تو اس طرح ابھی ایسے ہی دور آگے چلے گا، جس میں پھر ٹریننگز ہوگی، پھر اس کے بعد کیڈرز ایلوکیٹ ہوگا کس اسٹیٹ میں جانا ہے. تو ابھی فیوچر میں تو یہی چیز نظر آ رہی ہے. گوہر حسن کی زندگی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی کافی اہمیت ہے، بلکہ وہ اپنی کامیابی کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور اس طرح کے دوسرے اداروں کی سراہنا کرتے ہیں جو کہ مسلم نوجوانوں کا مستقبل سنوارنے میں کافی مدد کرتے ہیں. دیکھیے، پتہ نہیں اگر میں جامعہ میں رہتا نہیں تو شاید میں یہ ایگزام کوالیفائی کر پاتا یا نہیں، یہ خدا بہتر جانے. کیونکہ جامعہ کا ایک اسٹیلر، ایک بہت اہم رول رہا ہے میری کامیابی میں. اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہاں کا ماحول ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کمیوں سے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بہت ہیلدی کمپٹیٹیو ماحول یہاں پہ رہتا ہے، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے اسی طرح کی بات کرتے ہیں، یا پھر کوئی اگر کسی کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو جا کے دوسروں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا پھر اگر ہم انسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھیں تو ہمیں ٹیسٹ سیریز یہاں پہ ریگولرلی پرووائڈ کی جاتی ہے، یا پھر انٹرویو میں خاص طور سے کافی یہاں پہ مدد ملتی ہے. جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کو ایک پرسنل اٹینشن دیتے ہیں. تو ایک جامعہ کا رول بہت اہم ہے. یا پھر کچھ دنوں میں شروع میں HSC میں بھی رہا تھا، تو وہاں پہ بھی جو لوگ تھے وہ اس طرح سے پوری مدد کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی آرگنائزیشن ہے وہ زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ کمرشل نہیں ہے، یہ پروفٹ اورینٹڈ نہیں ہے. ان کا کام ہے مسلمانوں یا پھر اس طرح کے جو بھی باقی لوگ ہیں ان کی فلاح کے لیے کام کرنا. اردو سے محبت رکھنے والوں اور خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو سول سروسز میں جانے کی تیاری کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں گوہر حسن کا کہنا ہے. ہم لوگ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ فائنل رزلٹ میں کتنے پرسنٹیج آف مسلمز کوالیفائی کر رہے ہیں، بٹ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمز بیٹھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ہی اپیئرنسی ہوتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو واقعی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں یہاں آنا ہے، ہمیں یہ آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بنیادی تعلیم اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بیسک ایجوکیشن میں یا ایلیمنٹری ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی اگر آپ نے ایک ارادہ بنایا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، میں یہاں آ سکتا ہوں، تو کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ ایگزام نہیں بھی کوالیفائی ہوتا ہے تو آپ زندگی میں اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ پھر کہیں بھی بڑھ سکتے ہیں، آگے کہیں بھی جا سکتے ہیں. گوہر حسن کا کہنا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو حصول علم کے لیے جذباتی طور پر خود کو تیار کرنا چاہیے.
وہ علامہ اقبال کے پر اثر کلام سے کافی متاثر ہیں اور نوجوانوں کو اسی طرح کا جذبہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جب میں نے اپنی تیاری کی شروعات کی تھی تو اقبال کے ایک شعر نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ دیکھیے اس میں اقبال نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کیجئے تاکہ آپ ہر جگہ آپ ایک پھول کے اندر سے کلام پیدا کر سکیں۔ تو مجھے لگتا ہے جو نوجوان ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو اپنے اوپر اس طرح سے اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں، ایکسلنٹ بنائیں، مطلب ایکسلنس کی طرف آگے بڑھیں اپنے آپ کو ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں۔ اگر آپ جیسے آپ آئی اے ایس کی ہم لوگ یو پی ایس سی کے ایگزام کی بات کرتے ہیں تو 3 فیز میں 3 الگ چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کی اسپیکنگ اسکلس ہے، آپ کی رائٹنگ اسکلس ہے، تو ہر جگہ اپنے آپ کو آپ اس طرح کا بنائیں تاکہ آپ کہیں بھی جا سکیں۔ تو ہم نوجوان سے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے میں وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ ایکسلنس کی طرف جائیں، خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، آگے بڑھیں، تعلیم حاصل کریں، بڑوں کی بات سنیں۔ تو مجھے لگتا ہے جو نوجوان ہیں اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی پیدا کریں، تو یہ سب اگر آپ کریں گے تو آپ آئی اے ایس نہیں تو زندگی میں کسی بھی مقام پہ دنیاوی طور پہ آپ کامیاب رہیں گے۔ کتاب انسان کی سب سے اچھی دوست ہی نہیں بلکہ اس کی سچی رہنما بھی ہے۔ کتابوں کے مطالعے سے نہ صرف انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس کی فکر اور عمل کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے۔ قومی اردو کونسل کتابوں کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے والوں تک کم قیمت پر عمدہ اور کارآمد کتابیں پہنچائی جا سکیں۔ طوطا کہانی کے مصنف محسن خان صاحب ہیں اور مصور فخر الدین صاحب ہیں۔ اب یہ ایک طوطے کی کہانی ہے، اس کہانی کے اندر کیا ہے آپ بتائیں ناظرین کو، سامعین کو۔ اس کہانی میں ایک بچہ ہے جس کا نام دانش ہے، وہ اس کو ایک طوطا مل جاتا ہے، پہاڑی طوطا، جو اسے وہ اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے اس کے ساتھ بہت زیادہ ہل مل جاتا ہے، اور ایون اس کی ماں، اس کے والد اور اس کی دادی بھی طوطے کے ساتھ بہت ہل مل جاتے ہیں۔ اس کی دادی اسے کلمہ پڑھنا سکھاتی ہے، اور جب یہ اسکول سے واپس آتا ہے دانش تو وہ طوطے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس طوطے کے بنا اس کا بالکل جی نہیں لگتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک صاحب ان کے گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ طوطا ان کا ہے اور یہ انہیں اسے لے جانے کے لیے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر دانش اور اس کے گھر والے بہت افسردہ ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا زیادہ اس طوطے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے کہ ان کے جانے کے نام سے ہی ان لوگ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ طوطا ان کا تھا وہ اسے لے جاتے ہیں، لیکن دانش اس دکھ میں بیمار پڑ جاتا ہے، اسے بخار آ جاتا ہے اور ان کے گھر میں ایک اداسی سی چھا جاتی ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد رامانند صاحب اس طوطے کو ان لوگ سے ملانے لے کر آتے ہیں، اور جسے دیکھ کے دانش بہت خوش ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر میں وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس طوطے کو کچھ دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور یہ باری باری سے ہم لوگ اس طوطے کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس کہانی کے ذریعے انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ ایک پرندہ ہے جو مطلب بنا مذہب و ملت دیکھے وہ سب سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ان کی بھی بات، وہ بھی رامانند جی کو بھی بیٹا کو بھی نام سے پکارتا ہے، راہل کہتا ہے، اور ان کے گھر میں بھی بہت ہل مل کر رہتا ہے، جیسے جو سکھاتے ہیں وہ سیکھ جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے، اور زبان بہت سادہ زبان ہے، بچے آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، سبق آموز بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب اگر بچوں تک پہنچے گی تو وہ اسے ضرور پڑھیں گے۔